الحکیم۔ آج کے قیام کے اندر 7واں پارہ اس کی تلاوت ہم نے سماعت کی ہے۔ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ 7ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ اس کا ابتدائی حصہ سورۃ المائدہ کا بقیہ حصہ ہے جو 6 پارے سے شروع ہوتی تھی، اور بقیہ صورت اس کے اندر سورۃ الانعام ہے۔ تو بقیہ ساری پارے کے اندر سورۃ الانعام ہے اور ابتدا میں سورۃ مائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ کے اس حصے کے اندر جو 7ویں پارے میں ہے، ابتدا میں اللہ نے اہل کتاب میں سے جو نرم گوشہ لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اہل کتاب میں سے بھی بالخصوص عیسائی نصرانی جو نرم دل والے، اسلام کے قریب ترین اور مسلمانوں کے لیے نرم دل رکھنے والے، بلکہ جو 6 پارے کی آخری آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دونوں قسموں کا تذکرہ کیا ہے۔ لَتَجِدَنَّ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود۔ محبوب آپ دشمنی کے اعتبار سے یہودیوں کو مسلمانوں کے بہت خلاف پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اسلام کا بہت بغض ہوتا ہے، یہودیوں کے دل میں، اور ان کے مقابلے میں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ جو عیسائی ہیں یہودیوں کی بنسبت ان کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب دیکھیں گے فلسطین میں اٹیک یہودیوں نے کیا، اور بہت سے عیسائیوں نے یہودیوں کے خلاف باقاعدہ ریلیاں نکالی، باقاعدہ احتجاج کیا ہے، اور اس کے ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں کے دلوں میں زیادہ بغض ہے عیسائیوں کی بنسبت۔ عیسائیوں میں نرمی ہے، عیسائیوں کے اندر وہ بغض نہیں ہے۔ غصہ ان میں بھی ہوگا، لیکن جتنی شدت، اور پریکٹیکل بھی ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے مسئلے میں تو بالکل کلیئر ہو کے یہ بات سامنے آ گئی ہے۔ تو فرمایا وہ نسبتاً مومنوں کے، اہل ایمان کے قریب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل زندگی میں آپ جب مشرکین مکہ سے ڈر، خوف محسوس ہوا کہ یہ مسلمانوں کو کہیں قتل ہی نہ کر دیں، تو آپ نے مسلمانوں کو حبشہ بھیجا ہے۔ حبشہ میں عیسائی بادشاہ تھا، تو آپ سمجھتے تھے کہ وہ نیک دل ہے، رحم دل ہے، بلکہ اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ اہل کتاب میں سے جب یہ سنتے ہیں نا قرآن، تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ اور شارحی نے لکھا ہے اس سے مراد نجاشی کی طرف اشارہ ہے کہ جب اس کے سامنے حضرت جعفر طیار نے قرآن پڑھا، سورہ مریم کی تلاوت کی، تو ابھی انہوں نے ختم کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، داڑھی اس کی تر ہو چکی تھی۔ تو وہ قرآن سن کر ان کا دل نرم ہونا، اور قرآن نے کس کا تذکرہ کیا ہے؟ آپ یہ اندازہ لگائے نا کہ قرآن سن کر عیسائی کا دل نرم ہو رہا ہے، تو آج مسلمانوں کے دل نرم نہیں ہوتے، پگھلتے نہیں، وہ بالکل اس میں نرمی نہیں آتی۔ اس کی بڑی ریزن ایک یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں قاری صاحب نے قرآن میں پڑھا کیا ہے۔ عذاب والی آیت ہے، رحمت والی آیت ہے، جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا ذکر ہے، اللہ کہہ کیا رہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دلوں پہ پھر وہ کنڈیشن نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، وگرنہ قرآن آج بھی اثر رکھتا ہے، اس کے اندر وہ تاثیر آج بھی موجود ہے۔ صرف کبھی ہمیں، اب یہ عیسائی نجاشی وہ عربی، میرا مطلب ہے اس نے عربی کو سنا، دل لگا کر توجہ سے سنا، تو کیسے قرآن نے اس کے دل کے اوپر اثر کیا ہے؟ تو اللہ نے ابتدا میں اس کا تذکرہ کیا ہے، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ قیامت والے دن اہل ایمان جو ان میں سے ہوئے، ایمان لائے، اور ان کے جو نیک تمنائیں ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، جنت کا داخلہ ہمیں نصیب ہو، تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے چلتے ہوئے میں ایمان والو لا تحرموا طیبات، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تم نے حرام نہیں کرنا۔ طبیعت نہیں چاہتی تو نہ کھائیں،
نہیں چاہتی بڑا گوشت ہے، چھوٹا ہے، فش ہے، یہ برائلر ہے، فلاں سبزی ہے، طبیعت نہیں مانتی نہ کھائیں، اس کو حرام نہیں کر سکتے، طبیعت نہ چاہنے پہ حرام نہیں کر سکتے۔ بعض ہمارے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، بھئی بکرے کا فلاں حصہ مکروہ ہے، بھئی یہ کیوں مکروہ ہے؟ میری طبیعت نہیں مانتی۔ بھئی آپ کی طبیعت دین نہیں ہے، آپ کی طبیعت کا نام ماننا یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت تو اللہ نے آسمانوں سے سونے نبی کے قلب اطہر پہ نازل کی ہے، آپ نے حلال و حرام کو واضح کر دیا ہے۔ طبیعت نہیں مانتی نہ کھائے، حرام نہیں کہہ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، جو تمہارا حق نہیں وہ کیوں کرتے ہو؟ اب دیکھیں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کسی مسئلے کی وجہ سے شہد اپنے اوپر حرام کر لیا، اللہ نے باقاعدہ پوری صورت نازل کی، لیما تحرم ما احل اللہ لک، محبوب جو چیز اللہ نے حلال کی ہے آپ نے اس کو کیوں حرام کیا ہے؟ کیوں حرام کیا ہے؟ اور بھئی جب حلال و حرام کا اختیار ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے تو کسی عام بندے کے پاس ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا نا، جو حلال کے حلال ہے، جو حرام کے حرام ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو رب بنانا ہے، جیسے اس کو رب کا اختیار ہے، وہ حلال و حرام کا اختیار اس کے پاس ہے۔ تو فرمایا زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں سے اللہ محبت بھی نہیں کرتا۔ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کھاؤ ان چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ ایک گوشت آپ کے سامنے لایا گیا، فرمایا میرا دل نہیں کر رہا، صحابہ میں نے نہیں کھانا، میرا نہیں دل کر رہا، تم کھا لو۔ آپ مجلس میں بیٹھے تھے، وہی گوشت صحابہ نے اس کو کھایا ہے، آپ کا جی نہیں چاہا، آپ نے نہیں کھایا، حرام قرار نہیں دیا اس کو، آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہی گوشت دوسرے صحابہ نے کھایا ہے۔ طبیعت مانتی ہے کھائیں، نہیں طبیعت مانتی نہ کھائیں، لیکن حرام کا فتویٰ اختیار ہی نہیں ہے کسی کے پاس کہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دے دے، قطعاً یہ درست نہیں ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، عربوں میں قسم کی بڑی عادت ہے، آج بھی ان کے جمعے کے خطبے ہوں ویسے ہوں، صحابہ بھی، اللہ نے بھی بڑی قسمیں قرآن میں اٹھائی ہیں، ایک بات کرنے کے لیے 11 قسمیں اللہ نے اٹھا لی ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، یہ ساری قسمیں ہی ہیں۔ تو عربوں میں بھی عادت تھی، تو وہ کبھی پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ قسمیں زیادہ ان کی کہیں پکڑ نہ ہو جائے، تو اللہ نے باقاعدہ آیت نازل کی کہ یہ جو تمہاری لغو قسمیں ہیں نا، اللہ دی قسمیں میں فلانا کم کیتا سی، اللہ دی قسمیں فلانا کم کر کے آیا، میں فلانا کم کراں گا، فلانا کم انج ہویا، اللہ دی قسمیں ہوتے تھے میں انج ویکھیا سی، یعنی یہ ایک تقیہ کلام جیسے ہوتا ہے نا، تو اس لغو قسم کی اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ ہاں اگر ارادہ تن تم قسم اٹھاؤ گے تو اس کا کفارہ تم پہ بڑھے گا۔ ایک ہے یمین غموس، وہ کسی حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے قسم اٹھانا، یعنی کس جگہ پہ چیز کا مسئلہ بن گیا یہ کس کی ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی میں قسم اٹھاتا ہوں میری ہے، اللہ کی قسم میری ہے، اس کی ہے نہیں، اب اس کا کفارہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کی سچی توبہ ہے۔ ہاں ایک بندے نے قسم اٹھا لی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، سگریٹ نہیں پیوں گا، شراب نہیں پیوں گا، اب وہ قسم توڑ دیتا ہے، اب اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ قسم کا کفارہ کیا ہے وہ اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ فَمَن لَّمْ، ابتدا میں کیا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اگر وہ کھانا کھلائے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ، درمیانے درجے کا، یا یہ کہہ لیں جس طرح کا گھر میں کھاتا ہے ویسے کھانا ان کو کھلا دے۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنا دے، اگر او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کر دے، 3 اس کے کفارے ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 10 کو کپڑے پہنا دے، یا ایک غلام آزاد کر دے۔ اگر فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو یہ نہ کر سکے، جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ اگر پہلے کاموں میں سے کسی کام کرنے کی استطاعت ہے
پھر وہ روزے رکھے تو اللہ اس کا کفارہ قبول نہیں کرے گا. روزے اس کے لیے ہیں جو ان تینوں ماہ سے کوئی کام کر نہ سکے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا تو یہ اللہ تمہارا کفارہ قبول فرما لے گا. لیکن اللہ کہتے ہیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ اپنی قسموں کی حفاظت کرو. قسم اٹھائی ہے تو پہرا دو, اس پہ ڈٹ جاؤ. اللہ کے نام کی عزت اور شرم اور حیا ہے کہ اس کے نام کا حیا کیا جائے. وہ مشہور واقعہ ہے, ایک بندہ کسی سے قرض لینے گیا تھا نا, تو اس نے قرض لیتے ہوئے میں کہ تم کس کے نام پہ قرض مانگتے ہو, کوئی گواہ لاؤ نا, کوئی تمہارا ضامین ہو. وہ کہتا پوری بستی میں مجھے جانتا ہی کوئی نہیں, نہر کراس کر کے تو آیا ہوں, ادھر مجھے کوئی جانتا ہی نہیں, تو ضامین لاؤ. وہ کہتا اللہ میرا ضامین ہے. اللہ کے نام کی حیا شرم. اس نے کہا اللہ ضامین ہے, جا پیسے لے جا, پیسے لے جا. اس نے انٹرسٹ اعتبار کرنے کی انتہا کر دی اور اس نے بھی وفاداری کی, اللہ کے نام کی حیا کر دی. مشہور واقعہ. وقت آنے پہ پھر وہ دینے آیا, کشتی تھی نہیں, اس نے لکڑی کے اندر سوراخ کر کے رکا بھی لکھا بھائی جان کشتی نہیں ملی, لکڑی بیچ رہا ہوں, پیسے بھی بیچ رہا ہوں, اس کو وصول فرما لے. تو جب وہ لکڑی بیچ دی وہ بھی ویٹ کر رہا ہے کہ بھائی اللہ کے نام پہ گیا ہے. آج کل جتنا فراڈ ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پہ ہی تو ہوتا ہے. جب فراڈ کرنا ہوتا ہے اور ہم مال بیچ رہے ہوتے ہیں نا غلط, تو پھر دھکے سے اللہ دی قسم انج نہیں ہے گا, وہ اللہ کا نام دھکے سے ملوث کر لیتے ہو. اللہ کے نام کی قدر ہے یار, اللہ کے نام کا حیا ہے. اس نے بھی دیکھا بھی صبح سے کوئی بندہ آیا تو نہیں, وہ لکڑی آ رہی ہے اس کو لیتے ہیں گھر یوز کر لیں گے. وہ گھر لے گیا, لکڑی کو چیرا, اندر سے پیسے نکل آئے, رکا بھی نکل آئے. اللہ کے نام کا حیا, اللہ کے نام کا حیا, اس کے نام کی قدر. اللہ. اور بندہ امانت دار تھا. اگلے دن کشتی مل گئی, پیسے اتنے لے کے اس کے گھر آیا, دروازے پہ دستک دی, بھائی جان باہر نکلے. بھائی جی کل میں آ نہیں سکا, کشتی کا بڑا ویٹ کیا ہے, آپ اپنی امانت رکھ لیں کہ میں کل نہیں پہنچا سکا. وہ بھی اللہ والا تھا نا, جس نے اللہ کے نام پہ دیا. اس نے کہا بھائی کل جو ٹی سی ایس تم نے کروایا تھا نا, وہ ٹی سی ایس صحیح پتے پہ پہنچ گیا ہے, صحیح پتے پہ ٹی سی ایس پہنچا ہے, تو وہ تیری ڈھاک وصول ہو چکی ہے. اللہ کے نام کا حیا, اللہ کے نام کا حیا. تو فرمایا واحفظو, جب اللہ کی قسم اٹھا لو نا تو اس کے نام کی حفاظت کیا کرو. یہ مومن کا شیوہ ہے اور تقاضا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اللہ یہ آیتیں واضح اس لیے کرتا ہے کہ تم اللہ کا شکر کرو. اب دیکھیں نا, یہ مسئلہ بیان ہی نہ ہوتا تو ہم پریشان ہی رہتے. اللہ نے یہ مسئلہ کلیئر کر دیا ہے تو اس مسئلے کو کلیئر کرنے پہ اللہ کا شکر تو بنتا ہے نا کہ اللہ نے اتنی رحمت کی, معاملے آسان کر دیے. یا ایھا الذین آمنو, یہ تیسرا حکم ہے شراب کا, اور فائنل حکم ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, شراب, جوا اور بت خانے اور تیر اندازیاں یہ رجس من عمل الشیطان, یہ پلید ہیں, شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ, بس بریک, سٹاپ, آج کے بعد کوئی اس کے قریب تک نہیں جائے گا. فالے نکالنا اور یہ تیر مار کے اپنی قسمت آزمائی کرنا, شراب اور جوے کی مجلس سے ختم, بالکل اس کی آج کے بعد کوئی اس کے لیے ہے نہیں. اور سلام سیدنا عمر بن خطاب کی خیرت اور حمیت پر اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے, یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل کرنا. کلیئر سا پہلا حکم آیا تو پھر آگے کہتے ہیں یا اللہ بھی کلیئر نہیں ہوا, پھر اللہ نے دوسرا حکم نازل کر دیا, پھر اللہ کہتے ہیں یا اللہ کلیئر نہیں ہوا, پھر یہ حکم آیا تو آگے اللہ کہہ رہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, اور باز آؤ گے کہ نہیں. قسم اللہ کی, صحابہ بازاروں میں کہتے ہیں انتہینا یا ربنا, اللہ آپ نے منع کیا ہے, اللہ ہم منع ہو گئے, ہم رک گئے, آپ نے روکا, ہم رک گئے. پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا میں, صحابہ کی بات کر رہا ہوں نا. پاکستان میں تو دبی جا رہے ہیں نا, ہر خوشی کا موقع ہے, شرابیں, زنا, بدکاریاں, جوے. رمضان ہے نا, جاؤ چوکوں چرستوں میں جوے چل رہے ہیں, رمضان میں زیادہ چل رہے ہیں. عید لانی ہے جی, کٹھی کرنی ہے, تو وہ شیطانیت چل رہی ہے. تو اب صحابہ کو اللہ کہتے ہیں بات, اور پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, وہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے. کتنے قتل ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے,
اگلے دن شادی پہ تو ہے شراب پیتی تے ہوش ہی کو نہیں تے دڑ دڑ اور دڑ دڑ سیدھی ہو گئی، 15ویں بندہ ہی لے گیا۔ وہ شیطان دشمنی پیدا کرتا ہے اس کے ذریعے، جوے کے ذریعے کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، بندے پھٹر مر جاتے ہیں۔ شیطان یہ کام کرتا ہی اس لیے دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے تمہارے درمیان، اور اس کا مقصد کیا ہے اس کے ذریعے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ لیکن نا رمضان ہے، میچ لگے، یہ روزہ رکھ کے لگا ہے میچ دیتے، نماز زور بھی گئی تھی، عصر بھی گئی تھی، مغرب بھی گئی، ہے پکا روزے دار، ایک ایک بال پہ جوے لگا رہا ہے روزے دار، میچ لگے ہوئے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے شیطان۔ اب ایک بندہ جو ٹن ہے وہ کیا نماز پڑھے گا؟ اس نے کیا نماز پڑھنی؟ اس کو کوئی نماز کی فکر ہے، روزے کی فکر ہے؟ تو میں وہ تمہیں نماز سے، اللہ کے ذکر سے، ان چیزوں کے اندر مبتلا کر کے نا تمہیں روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں باز آگے کے، مالک کا آرڈر آ گیا ہے، غلام کا کیا کام ہے کہ عمل نہ کرے، باز آگے۔ بلکہ بخاری کی جو حدیث ہے نا کمال ہے، حضرت ابو طلحہ کے گھر میں جو مجلس لگی ہوئی تھی، یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں نا اعلان کرو جا کے اونچی اونچی آواز میں۔ وہ صحابی مدینے کی گلیوں میں جا رہا تھا، اونچی اونچی کہہ رہا تھا الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، خبردار لوگو شراب حرام حرام حرام۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں بہت بڑی تجارت سی، بہت بڑی۔ اس وقت عربوں میں فسیخ نامی شراب بہت مشہور تھی، جی میں آج کل وہ جو ہوتے ہیں نشئی لوگ بھی وسکی اور فلانی اور ٹینگنی، پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے، اس وقت کی مشہور شراب، اور اس کے بڑے بگ تاجر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لوگ جمع ہو جاتے، ایک عادت جو بنی ہوئی تھی، تو مجلس لگی ہے، حضرت انس ان کو بھر بھر کے پلا رہے ہیں، پیوی جا رہے ہیں۔ جب بات آواز آئی تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں بھی دیکھو آواز کیسی ہے، تو باہر جا کے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا الا ان الخمر قد حرمت، خبردار شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب حرام کر دی گئی۔ اچھا وہ اندر آئے، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کیا میسیج ملا ہے؟ سونے نبی خود تو نہیں آئے، خود تو نہیں نہ آئے، ایک بندہ پیغام ہی دے رہا ہے نا، جیسے یہ گناہگار قسیم آپ کو پیغام دیتا ہے، دین کے دائی مبلغ آپ کو قرآن و حدیث کا پیغام دیتے ہیں نا، پیغام پیچھے بڑی سرکار کا ہے، وہ پیغام میرا نہیں ہے بھائی، پیغام تو بڑی سرکار کا ہے، آپ خود نہیں آئے۔ کیوں؟ صحابہ کی تربیت ہو چکی ہے، ایسی تربیت ہو چکی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے اللہ نے کہا، اس کے رسول نے کہا، سٹاپ، پھر مزید سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا قرآن ہے، سونے نبی کی حدیث ہے؟ وہ پیچھے 1430 سال پیچھے جا کے نا اس اتھارٹی کو چیلنج تم نے کرنا ہے، جب اس حدیث کی مخالفت کرو گے تم نے اس اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہے۔ تو وہ صحابی کو پتا تھا، اس نے کہا حرام ہو گئی ہے، تو توڑے مٹکے، وہ لکڑی کا دستہ پکڑا، خود بھی حضرت انس کو پکڑایا، جتنے مٹکے گھر شراب کے ہیں نا انس سارے ہی توڑ دے۔ اتنے انج سمجھو نا کروڑاں چ کسی دا بزنس ہوئے، ارباں چ، انہوں بندہ آ کے پا جی تسی سود تے کام کر دے پیو بینک نال تے سود تے حرام ہے، انہیں کہنا مولوی تھلے لت جا تھڑے تو آ گیا حدیثاں سنان سانو، اللہ کی قسم بگ تاجر۔ تو جب حدیث سنی سارے شراب کے مٹکے توڑے، بلکہ روایات میں ہے اگر کسی کے منہ میں گھونٹ تھا نا تو کان میں آواز پڑ گئی، اس نے وہ گھونٹ پھر باہر پھینکا ہے، حلق کے اندر سے نیچے جسم کا حصہ نہیں بنایا، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ صحابہ عملی نمونات سے تو یہ فائنل حکم آ گیا۔ اب معذرت سے ہمارے ملک میں باقاعدہ شراب بنانے کی اجازت ہے، باقاعدہ اس کو فروخت کرنے کی اجازت ہے۔ آپ کسی بڑے ہوٹل میں چلے جاتے ہیں تو مینیو میں آپ کو شراب کا بتایا جاتا ہے، آپ 5 سٹار 6 7 3 بڑے ہوٹلوں پہ جائیں تو بھئی پیشکش ہے،
یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس میں شراب بنانے کی بھی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت ہے، بس پی کے باہر آ جاؤ تو سرکار کی دیہڑی لگے گی، پھر بنانے کی اجازت ہے، بیچنے کی اجازت ہے، پرمٹ ہے، ہائی اسٹینڈرڈ کے ہوٹلوں میں بیچنے کی بھی اجازت ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اس سے بھی بڑی کوئی منافقت ہو سکتی ہے؟ اس سے بھی بڑی کوئی منافقت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ساتھ منافقت کی جا رہی ہے، بنانے کی اجازتیں دے رہے ہو اور بعد میں دو نبریاں کرتے ہو کہ جو شراب پیے گا ہم اس کو پکڑیں گے۔ اس کی بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں۔ شراب کے بارے میں 10 بندوں پہ لعنت ہے۔ کتنے بندوں پہ؟ 10 بندوں، بنانے والا، بیچنے والا، لانے والا، اس میں یعنی تعاون کرنے والے 10 بندے حدیث نے آپ نے گنوائے ہیں کسی بھی طرح۔ اب جس گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے وہ خود شرابی نہیں ہے، لیکن شراب کے معاملے میں پوری لعنتیں سب سرکار کے اوپر بڑھ رہے ہیں، ان کے تعاون سے بڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا خبردار۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ پریشانی یہ تھی کہ جو بندے آج سے پہلے فوت ہو گئے اور وہ شراب پینے کی حالت میں فوت ہوئے، ان کا کیا بنے گا؟ پریشانی بڑھ گئی۔ تو اللہ نے ان کی پریشانی کو ریلیز کر دیا، اس کو ریلیکس صحابہ کو کیا ہے۔ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، فرمایا مومنوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو پہلے وہ کھا پی چکے نا۔ اذا متقوا وآمنوا، وہ متقی بھی تھے اور مومن بھی تھے، عمل صالح بھی کرتے رہے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، پھر وہ تقوی اختیار کرتے رہے، پھر نیکیاں کرتے رہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ اس حالت میں اگر چلے بھی گئے ہیں نا تو اللہ ان کو معاف کر کے جنت عطا کر دے۔ اصل بات کیا ہے؟ آج کے بعد وہ تم نے اس کو اختیار نہیں کرنا۔ ایک ہمارے معاشرے کی بڑی گندگی ہے، بہت گندگی ہے۔ اللہ اس نشے سے ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ شراب تو پیچھے چلیں، وہ بھی چل رہا ہے، فنکشنوں پہ، شادیوں پہ چلتے ہیں۔ اب تو نت نئے نشے نکل آئے ہیں نا، آئس کا نشہ نکل آیا ہے، فخر سمجھا جاتا ہے، عورتیں بھی کر رہی ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں۔ یونیورسٹیوں کی یونیورسٹیاں بڑی بڑی ہیں، بڑی بڑی ہیں، نشے پہ نشہ چل رہا ہے۔ ایک نشہ وہ ہے، نشہ کیا ہے؟ ایک عادت ہے نا جس کو بندہ اپنے دماغ پہ ایسی سوار کرتا ہے کہ نہ اللہ کی پرواہ نہ رسول کی پرواہ۔ بس اوقات تو یہ موبائل کا بھی نشہ نشہ ہی ہوتا ہے نا، موبائل پہ لگا ہے، اذان ہو گئی، جماعت ختم ہو گئی، یہ موبائل پہ لگا ہے، اگلی نماز آ گئی، اذان ہو گئی، یہ لگا ہے۔ یہ نشہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بھی تو نشہ لگ گیا نا کہ جس نے تمہیں اللہ بلا دیا ہے، رسول بلا دیا ہے، روزہ بلا دیا، قیام بلا دیا ہے۔ نشہ نشہ اور کسے کہتے ہیں بھائی؟ اور کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ نے اس سے منع کیا، یہ اللہ رسول سے دور کریں۔ ہر وہ چیز، کھیل ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو اللہ رسول سے دور کر رہی ہے تو اس کے جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے، بالکل ہے ہی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جو آیات ہیں، احرام باندھا ہو، اللہ جلدی جلدی باندھنے کی توفیق دے دے، جلدی جلدی بنوا دے اللہ، جلدی جلدی حج کے بھی اور عمرے کے بھی بار بار بنوائے، بار بار ہم اللہ کے گھر جائیں، سونے نبی کی مسجد میں جائیں، ریاض الجنہ میں جائیں، بار بار اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں جب تم احرام باندھو نا تو تم نے خشکی کا شکار نہیں کرنا۔ یا اللہ تو بنوا دے، کر دے، ایسی نہیں، انشاءاللہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں سمندر کا کر لو، مچھلی پکڑ سکتے ہو، لیکن جو خشکی کا شکار ہے وہ تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ نا ہم شکار کے عادی نہیں ہیں۔ جو شکاری بندہ ہوتا ہے نا، اس کے سامنے شکار آ جائے نا تو وہ جان باہر نکلی جاندی، یقین جانو، ہول پڑ جاتے۔ میں ایک دوست ہمارے تھے، نواز صاحب، لاہور سے کچھ دوست تھے، کہتے آپ صاحب شکار کرنے جانا ہے۔ پرانی بات ہے، چلے گئے نارنگ منڈی، اس سے آگے موٹر سائیکلوں پہ، بائکوں پہ چلے گئے۔ یقین جانے میں اس دن دنگ رہ گیا۔ وہ پرندے کچھ آئے، وہ کسی درخت پہ بیٹھ گئے، ہمارے ساتھ جو شکاری تھا نا اوریجنل، وہ گارا تھا پہلی میں، وہ اس کے اندر چھلانگ لگا کر لیٹ گیا۔ میں بندہ سوچ نہیں سکتا، وہ تیرتا جناب، کرولنگ کرتا کرتا اس کے پاس پہنچا، پر وہ شکار میں کامیاب ہوا۔ میں صاحب لایا بھی، اللہ نے یہ جو کہا ہے نا، احرام باندھا ہو تو تم نے خشکی کا شکار نہیں کرنا۔ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، شکاری کی جان نکل جاتی ہے۔
وہ مچھلی والوں کو اللہ نے منع کیا تھا نا بھی ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو ہفتے والے دن مچھلیاں آتی بڑی تھی، سنڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، ان دنوں میں بڑی آتی تھی، ان دنوں میں آتی نہیں تھی، اور سیچرڈے کو بڑی آتی تھی، ہفتے کو آتی تھی، اتوار سوار منگل بدھ ناخا چھٹی، صبح سے جال لگایا ہے رات تک، بڑی بات ہے ایک آدھ مچھلی آ گئی، جب ہفتے کا دن ہوتا شرا چھلانگیں لگاتی، ان کی رالیں ٹپک دی، مر گئے تھا تھے، اتنی مچھلی سامنے، اللہ کہتا پکڑنی نہیں، خبردار۔ اب شیطان نے پھر دھا لگوایا، انہوں نے گڑھے کھودے، مچھلیاں ہفتے کو پکڑتے گڑھے میں ڈالتے، اتوار کو آ کے لے کے جاتے، پھر اللہ نے بندر بنایا سائنوں کا، یعنی شکاری کی جان نکلتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں بھئی احرام باندھا ہو تو تم نے لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار نہیں کرنا خشکی کا، تو یہ ایک آداب ہے۔ اب تو تقریباً ماحول نہ ہونے کے برابر، اتنے جہاز تے بوو تے سیدھا جدے اترو، وہ تو گڈی تے بوو تے سیدھا ہوٹل تے جاؤ، وہ تو نہ ہو تو تے پھر اللہ دے گھر جاؤ، تقریباً اب وہ شکار والا ماحول ہے نہیں۔ پہلے احرام باندھ کر وہ لوگ جانوروں پہ سواریوں پہ جاتے تھے، ارد گرد کوئی جانور نظر آ جاتے، پرندے نظر آ جاتے، ان کا شکار کر لیتے، ان کو کھا لیتے، تو اللہ نے منع کیا۔ اب تقریباً وہ ایک چیز ملتی نہیں، لیکن پھر بھی بات یہی ہے، کوئی چڑیا، کوئی ایسا حلال جانور آپ کو نظر آ گیا ہے، آپ اس کا شکار نہیں کر سکتے۔ ہاں جو سمندر کا ہے، پانی کا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ تم کرو، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ اس کا تذکرہ کیا ہے، حلال و حرام کا جو پہلے بھی ذکر ہے اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ایویں فضول سوال نہ کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، ایسے فضول جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں، ان سوالوں کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں، با مقصد سوال کریں۔ آپ یقین جانیں صحابہ کے سوال کبھی پڑھے، ساری زندگی صحابہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے نا ان کو پڑھے، با مقصد سوال ہے، سارے با مقصد سوال ہے۔ یا رسول اللہ جنت میں کیسے جاؤں گا؟ یا رسول اللہ مجھے آپ کی محبت کیسے ملے گی؟ میں اللہ کے قریب کیسے جا سکتا ہوں؟ گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ یہ ساری زندگی کے سوال ایسے بے مقصدہ، ایک بھی سوال نہیں۔ ساڑھے سوال اماں ہوا کتھے اتریاں سن، بابا آدم کتھے اتریا سی، ملاقات کتھے ہوئی سی، وہ کی کردے سن، یعنی جو جس کا نیکی تقوی کے ساتھ عموماً تعلق نہیں ہوتا، عمل کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، ہم ان سوالوں میں بڑی بحثیں کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، مغرب کی بھئی 3 رکعتیں کیوں ہیں؟ تو میں تو بھئی اسے کہتا ہوں بھی قیامت والے دن اللہ سے پوچھیں گے بھی اللہ جی کیوں ہے؟ کیوں ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو بس اطاعت ہے، اللہ نے جو دیا ہے بس لے لیا ہے، کیوں والا سوال نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ کہتے ہیں ایسے سوال نہ کرو، اگر ان کو ظاہر کیا جائے تو تمہیں اچھے نہیں لگیں گے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تم سے درگزر کرتا ہے تو احتیاط سے کام لو۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کچھ جانور ہیں، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ 4 قسم کی اونٹنیاں تھیں جن کو مشرکین مکہ بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، 4 قسم کی۔ ایک اونٹ ایسا جس کی نسل سے 10 کے قریب اونٹنیاں پیدا ہو چکی، جانور پیدا ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ بتوں کے نام کا ہے، اب کوئی اس پہ سواری نہیں کر سکتا، یہ بزرگوں کے نام کا وقف ہو گیا۔ جس طرح ہمارے بھی بابے کی گائیں، یہ جی شاہ جمال دیاں گائیاں نے، پیسے ہی پاؤنے نے، کڈنے نہیں، نقصان کر دینگیاں، جنہیں لوڈ تھوڑ پوری کرانی ہے، کوئی اپنی حاجت پوری کرانی ہے، پیسے پاؤ، مراداں پوریاں۔ یہ مشرکین مکہ والا عقیدہ نہیں ہے تو اور کون سے بھائی؟ یہ ابو جہل کا عقیدہ نہیں ہے تو اور کس کا عقیدہ ہے؟ وہ ان اونٹنیوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ان کا دودھ نکالا تو نقصان ہو جائے گا، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، لوگ ان کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، جی بابیاں دیے گاواں نے سلام، مر گئے تھا جے، یہ ایمان باللہ ہے، یہ اسلام اور ایمان ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ وہ جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں نہیں، یہ آیت ہے 104، کتنی بولے آپ؟ 104، اور سورۃ مائدہ ہے۔ ابھی آپ گوگل پہ لکھیں، یوٹیوب پہ لکھیں مائدہ 104، پھر یہ آیت آئے گی۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف، آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں بھائی چھوڑو ان کو، ہمیں اپنے بزرگوں کی باتیں کافی ہیں۔
बुजुर्गों की बातें, ये चल नहीं रहा हमारे। जितनी रस्में भाई, तीजा सातवां कुल है, ये शादियों की रस्में हैं, ये फौदगियों की रस्में हैं, ये उर्स मेले मदारों दरबारों पे लग रहे हैं। भाई ये क्या है? कोई कुरान की आयत लाओ, कोई हदीस लाओ, वो कहते खलो जा तू, साढ़े बड़े पागल सन। क्या ये जवाब नहीं है? ये जवाब तो कुरान कहता है कि नबियों को उनकी कौमों ने दिया है कि हमें कुरान हदीस ना सुनाओ, हमें बाबे काफ़ी हैं, बुजुर्ग काफ़ी हैं, हमारे वडेरे काफ़ी हैं। ये जहालत पे मबनी बात है। अवलो काना, अल्लाह ने भी क्या कहा है? अल्लाह कहते हैं क्या इनके बाप दादा जो थे ना उनको कोई इल्म था और ना वो हिदायत याफ्ता थे, वो भी गुमराह हुए और इनके पीछे लग के ये भी गुमराह हो गए। हिदायत क्या है? अल्लाह का कुरान है और सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आगे अल्लाह ने कहा ईमान वालों अपनी जानों को लाजम पकड़ लो। यकीन जाने कुरान की एक एक आयत है ना, मेरा दिल बरल नहीं कर रहा कि मैं बूस्ट करके छलांग लगा के आगे चला जाऊं। खुलासे का मतलब तो यही होता है कि चले उसका निचोड़ बयान करें, लेकिन एक एक आयत बड़ी अहम है। ईमान वालों अपने ईमान की फिक्र करो। पूरी दुनिया काफिर हो जाए तो तुम्हारे ईमान पे असर अंदाज नहीं होगी। अपना ईमान, सानू पूरी दुनिया की फिक्र लगी है, अपना आप असी सही नहीं करते। तुझी गल करके वेख लो, किसी चाह वाली होटल से पवो, किसी रोटी खाने वाली होटल से पवो, गल छेड़ लो सियासत दे, तो भाई पूरे पाकिस्तान दे तबसरे अलैकुम। अल्लाह कहते हैं अपने आप को बदलो भाई, पकड़ो, पहले अपना आप मजबूत करो, फिर खैर का पैगाम लेके लोगों तक निकलो। लोगों को कहोगे, खुद अमल नहीं करोगे तो फिर भी जहन्नुम में जाओगे। हाँ, अपना आप पहले मजबूत करो, ईमान और हिदायत पे पक्के हो जाओ, अपना आप बचाओ। तुम बचोगे तो फिर अल्लाह की रहमत होगी। तुमने अपना आप ही सेव ना किया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बाप के सामने बेटा जहन्नुम में जा रहा है और बेटे के सामने बाप जहन्नुम में जा रहा है। कुरान गवाही दे रहा है, नूह अलैहिस्सलाम के सामने बेटा जहन्नुम में नहीं जाएगा, जाएगा। बीवियां जहन्नुम में जा रही हैं। ओए अपना आप बचाओ, अलैकुम अनफुसकुम, अपनी जानों को पकड़ो, उनकी फिक्र करो, उनको जहन्नम से बचाओ, आग से बचाओ, ईमान वाले बन जाओ। पहले अपनी जान की फिक्र करें, पहले अपने आप को मोतियो फरमा। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम, तुम हिदायत याफ्ता हो तो फिर तुम्हें टेंशन नहीं है। मकसद इसका ये अल्लाह समझाना चाहते हैं कि अगर तुम ही सही नहीं तो पूरी दुनिया की फिक्र भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। बचोगे कब? जब अपने आप को प्रैक्टिकल मैदान में लाओगे। आपने क्या किया? अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और लोगों मैं तुम्हें कह रहा हूं सबसे पहले मैं मुसलमान हो चुका, मैं ईमान ला चुका, अब तुम्हें दावत दे रहा हूं कि आओ ईमान की तरफ, आओ इस्लाम की तरफ। तो ये अल्लाह इस आयत में समझाते हैं। या अय्युहल्लज़ीन, आगे कुछ रास्ते में मामलात सफ़रों में हो जाते हैं तो लेन देन की बात है, वसीयत की बात है, पीछे भी गुजरा है, गिरवी चीज़ों की बात है। ये गिरवी का मसला हमारे बड़ा पेश आता है। गिरवी रखना बिल्कुल जायज़ है, सुन्नत से साबित है, कुरान से भी साबित है। लेकिन जितनी शिक्कें जिस तरह गिरवी हम रखते हैं वो सूद है और हराम है। कुरान और सुन्नत में जायज़ है। वो क्या है? मिसाल ये कोई किसी को 10,000 चाहिए, वो कहता है भाई जान ये आप मेरा मोबाइल पर एक गारंटी रख लें, वो उसको अपने पास रख लेता है तो वो 10,000 वापस देगा तो ये गिरवी रखी हुई चीज़ वापस ले जाए। हमारे यहाँ क्या चलता है? मकान गिरवी रखा है, जिसने पैसे दिए हैं गिरवी उसके पास है, वो उसमें रहना शुरू कर देते हैं। और भाई ये इसमें रिहाइश सूद है, सूद, उसका किराया वसूल कर रहा है। गिरवी पे मकान रखा है, 10 लाख ले लिया, रजिस्ट्री अपने पास रखी, उस मालिक मकान से किराया ले रहा है, ये सूद है। ओ भाई ये सूद है, चल यही रहा है मार्केट में और सूद चल रहा है। हाँ रजिस्ट्री रखें भाईजान, महीने 2 महीने के लिए मुझे 10 लाख दे दें, ना पैसे दे सका तो रजिस्ट्री आपके पास है, आप इसको फरोख्त करके अपने पैसे पूरे कर लें, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन उसकी आड़ में उसकी चीज को इस्तेमाल करना, मफाद में लाना, उससे फायदा लेना, ये सूद है उस 10 लाख के इवज, और ये बिल्कुल शरई तौर पे जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और वसीयत का भी तज़किरा है, हीनल वसीयत इस्नानी, गवाही वसीयत। तो एक हदीस है कि फरमाया कि मोमिन बंदा, इसमें सुस्ती है हमारी, जितने हम बैठे हम कोशिश करेंगे अल्लाह हमारी इस्लाह कर दे। फरमाया किसी ईमान वाले की जायज़ नहीं है
کہ اس کے ذمے کوئی وصیت ہو اور دن رات گزر جائے اور وصیت اس کے سرانے پڑی نہ ہو. ہمارے کتنے معاملات ہیں، میری بیوی کو نہیں پتا، بچوں کو نہیں پتا، اگر میں اسی طرح دنیا سے چلا گیا، وہ قرضے کے معاملے ہیں تو میں قبر میں سزا بھگتوں گا، اور اولاد اس کا قرضے جب اس کو پتا نہیں تو اتارے گی کیسے؟ لین دین کے جتنے معاملات ہیں تحریر کریں، اپنے بیوی بچوں امی ابو کو بہن بھائیوں کو بتائیں، بھائی جو کچھ میری زندگی کا معاملہ ہے یہ وصیت لکھی ہے، کوئی حبی نبی ہو جائے، میری موت ہو جائے تو تم نے یہ معاملات کلیئر کرنے ہیں، یہ وصیت بندے کے ذمے ہے. اور ہم اس میں بڑے غافل ہیں، بڑے سست ہیں. لکھت پڑھت کریں، اپنی زندگی میں کوشش کریں، لکھت پڑھت کریں. اور میں جو بہت زیادہ مجھے ڈر لگتا ہے نا، یہ جو ہم نیوندرے ڈالتے ہیں نا، کی بولو انج چپو جو میں کدی پائے ہی نہیں، تسی ڈالتے ہیں نا، تو وہ کیا ہے؟ قرضہ نہیں ہے، قرض نہیں ہم دیتے، ہم اور کیا کرتے ہیں؟ مسئلے کی بات ہے نا. وہ بھائی ہم تو دیتے اس لیے ہیں کہ یہ اس کو دے رہا ہوں، کل کو یہ برتن مڑ آنی ہے نا بھائی، اللہ کے لیے تو نہیں نہ دے رہے. یا تو دے دے بھی میں نے اللہ کے لیے ان کے ساتھ تعاون کر دیا، بات ختم ہوئی. لیکن چل یہ نہیں رہا، چل قرض رہا ہے. اور قرض کے بارے میں تو آتا ہے شہید کو بھی اللہ نے معاف نہیں کرنا اگر وہ قرضے کی حالت میں مر گیا. یہ بڑی غفلت ہے بھائی. ہمارے ایک استاد وہ بات سنایا کرتے تھے اپنے استاد کی، وہ کہتے ہیں وہ کبھی ان کو دینا پڑتا تو وہ اس کو بھی تحریر کرتے تھے کہ میں نے فلاں بندے کے میرے پاس اتنے پیسے آئے ہیں، تم نے ان پیسوں کو لٹانا ہے، کہیں اللہ میری پکڑ نہ کر لے. ہمارے معاشرے میں غفلت ہے. یہاں تو جتنی طاقت ہے اتنی شادی کریں، کسی سے کوئی پیسہ نہ لیں. اور ایسی بھی مثالیں ہمارے شہر میں. ایک شادی ادھر قصر سلطان ہوئی، یقین جانے انہوں نے وہ وائلٹ چھپوائے ہوئے، اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ نکاح سنت ہے، ہم نے سنت پہ عمل کیا ہے اور لہٰذا ہم اس کے پیسے وصول نہیں کریں گے. جو بندہ ان کو کوئی چیز دیتا ہے نا، اس کے ساتھ اسٹیپل کر کے اس کو واپس بھیج دیتے کہ بھائی ہم نے اپنی طاقت کے مطابق عمرہ کیا ہے، ہم 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے. اس کی تو کیا ہی بات ہے. یہ تو ایسے ہی ہے، بندہ گھر آ کے بھی پا جی آؤ تاڑی روٹی پکی ہے، روٹی کھا کھولے تو بھائی ان پیسے بھی دے جاؤ، روٹی دے. یہی گل ہے نا، اور کیا چل رہا ہے؟ یہی تو چل رہا ہے. بہرحال اللہ بھائی کوشش کریں، میں تو کوشش کرتا ہوں اگر کسی کو دینا ہے تو اللہ کے لیے دے دیں، کوئی ریٹرن بھائی اللہ کے لیے، فی اللہ ختم. یہ اپنے آپ کو لین دین سے کلیئر رکھیں. سونے نبی کو جبریل نے آ کے کہا تھا شہید کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا، اس کا قرضہ نہیں معاف کرتا. تو کسی بھی معاملے میں کوشش کریں، کوئی مرتے وقت کوئی یہ نہ ہو کہ فلانے کے دینے ہیں فلانے کے دینے ہیں. اللہ ہمارے معاملے کلیئر کر دے، اچھے کر دے. تو اس کا ذکر ہے سورۃ مائدہ کے آخر میں. مائدہ کے اترنے کا ذکر ہے. بعض کے نزدیک اترا ہے، بعض شارحین کہتے ہیں نہیں اترا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو کہا نا کہ اللہ کہتے ہیں مائدہ آیا تم نے نہ مانا تو اللہ تمہیں ایسی سزا دے گا، روح زمین پہ کسی کو ایسی سزا نہیں ملی ہوگی. تو وہ ڈر گئے. وہ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو وہ آ جائے ہمارے اندر کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. انہوں نے کہا یا اللہ نہیں، ہم باز آگے ہیں اس سے. کچھ کم لوگوں کا یہ مفسرین کا ہے کہ وہ نازل ہوا ہے، اترا ہے، لیکن زیادہ بات یہی ہے کہ وہ اترا نہیں. اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اور آگے تو اللہ اپنا رب ہونا وہ اس نے بتایا ہے کہ میں رب ہوں، بھائی میں اللہ ہوں. اس سورۃ مائدہ کا آخری رکوع جو ہے نا وہ پڑھیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ ہے. جس کو لوگوں نے رب بنایا ہوا ہے نا دنیا میں، اللہ بنایا ہوا ہے، اللہ ان سے کہے گا اس بن مریم آ ذرا سامنے آگے. یقین جانے شارحین نے لکھا ہے کہ جب یہ بات ہوگی تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں سے آنسو اور کپ کپی طاری ہوگی کہ اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ. عیسیٰ تو نے کہا تھا مجھے اور میری امی کو رب بناؤ، تم نے کہا تھا. قسم باللہ یہ لفظ سننے والے، ان کنت قلتہ فقد علمت. اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو پتہ ہی ہونا تھا نا. تو جانتا ہے میں نے نہیں کہا.
ما قلت لہم، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ صفائیاں، پیغمبر صفائیاں دے رہے اور ہم نے اللہ کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ اب پیر ہے یا فلانا ہے یا ٹینگنا ہے، ہم نے اللہ کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ میں اللہ ہوں بھائی، یہ قرآن کی آیت ہے اور میں اللہ ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ بس تو عذاب دے تو رب ہے، تو چھوڑ دے تو رحمت کرنے والا ہے، میں اس کیس سے بری ہوں، میں نے نہیں ان کو کہا، میں نے نہیں ان کو کہا۔ اللہ، وہ میرا اللہ، فعال لما یرید، اللہ وہ اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، وہ اللہ جو ہے نا، اس کی عظمت کے کیا کہنے اور اس کی جلالت کے کیا کہنے، کما حق ہو۔ اللہ ہمیں تسلیم کرنے کی اور ماننے کی توفیق دے۔ آگے سورۃ الانعام ہے، اور سورۃ الانعام کے بارے میں شاعری نے لکھا ہے، جس کا دل کرتا ہونا میں مشرکین مکہ کا عقیدہ پڑھوں، وہ کیا کیا الٹے کام کرتے تھے، اللہ نے ان کے اکثر زیادہ تر الٹے کام اس حدیث میں، اس قرآن میں، سورت میں جمع کر دیے۔ اور مجموعی طور پہ 3 مضمون ہیں پوری سورۃ الانعام میں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور آخرت۔ یہ 3 مضمون اللہ نے اس پوری سورت میں بیان کی، کیونکہ مکی سورت ہے اور مشرکین مکہ تینوں کے ہی منکر تھے، اللہ کی توحید کے بھی منکر تھے، سونے نبی کی رسالت کے منکر تھے، اور آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اور اس پوری سورت کا مضمون، ان تینوں جو مضمون ہے، ان کے گرد وہ گھومتا ہے۔ اللہ بار بار اسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مین جو بڑی اہم اللہ نے اس میں باتیں کی ہیں، فرمایا کہ جب کبھی وَإِن يَمْسَسْكَ، یہ دیکھیں نا اللہ سمجھا رہا ہے، اور اتنا آسان یہ آیت ہے، 17 نمبر آیت ہے 17، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ محبوب، آپ کو بخار چڑھ جائے، آپ کے دانت شہید ہو جائے، آپ کے سر پہ زخم لگ جائے، کوئی بھی معاملہ آپ کے ساتھ بن جائے، آپ کی اس پریشانی کو اللہ کے علاوہ کوئی دور کر سکتا؟ ہن تسی مینوں دسو کیڑا نانگے شاہ تے کیڑا درباری شاہ تے تیرا بابا تے کیڑا بزرگ تے کیڑا پیر تے کیڑا وڈیرا کیڑا ہے بھائی؟ کیڑا ہے؟ قسم اللہ کی، یہ سیدھی سیدھی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، محبوب آپ کو کوئی تکلیف آئے اور آپ کی اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور کر سکتا ہے؟ قسم اللہ کی، یہ نعمت ایمان اور نعمت ہدایت کائنات کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت ہے، اور عین قرآن ہے۔ آپ یہ آیت کسی کو سنائیں جو کسی دربار پہ جھک رہا ہے، وہ قرآن کو جھٹلا دے گا، پیر کو نہیں جھٹلائے گا، جھٹلا دے گا۔ وہ کہے گا بھئی قرآن نہیں گلا نہ کر رہا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ محبوب آپ پر تکلیف آئے، اور سورہ جن میں آئے گا، آپ اعلان کر کے کہتے تھے، اعلان کر کے، لوگوں میں اپنی جان کے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، ان ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ ہم نے توحید کیا سمجھی ہے، ایمان کیا سمجھا ہے؟ سورہ انعام توحید پکی کرتی ہے، اور اسی صورت میں 18 نبیوں کے نام اکٹھے ذکر کر کے آگے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ نبی میرے ساتھ شرک کرتے نا تو میں ان کی زندگی کے سارے عمل ہی برباد کر دیتا۔ یہ نبی شرک اگر وہ کرتے تو ان کی زندگی کے عمل ہی برباد ہو جاتے۔ یہ سورۃ الانعام میں ہی ہے، اور یہ 82 3 4 5 6 7 یہ 7 8 آیتیں پڑھیں ترجمے سے، 18 نبیوں کا نام ذکر ہے، اور آگے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ نبی بھی شرک کرتے نا ان کے سارے عمل میں تباہ کر دیتا۔ ہم نے اپنی عوام کو یہ باتیں سنائی نہیں، ان کا ہاضمہ اب اتنا نہیں ہے کہ وہ ان آیات کو ہضم کر سکے، ہاضمہ ہی نہیں ہے، وہ پچا ہی نہیں سکتے ان آیات کو۔ تو اللہ کلیئر کہہ رہا ہے، محبوب نہیں۔ اور اسی میں کہا 50 نمبر آیت پہ کتنی کلیئر توحید ہونی ہے، فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، محبوب آپ کے بارے ان کے نظریات ہیں نا، تو آپ کہیں قُلْ، آپ ان سے کہیں لَا أَقُولُ لَكُمْ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں غیب بھی نہیں جانتا، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اللہ کی وحی کا پیروکار ہوں۔ 50 نمبر آیت ہے سورۃ الانعام کی، توحید اللہ نے سورت میں سکھائی ہے۔ اسی صورت کے اندر ذکر ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ،
غیب کی ساری کنجیاں کس کے پاس ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے تھے، مشرکین مکہ ہے کہ ہمیں کوئی قاری دیں، 59 ہو گئے ہیں، بس کے 10 ہو گئے، تو کچھ قاری دے دیں، آپ نے دے دیے، وہ آپ کے پاس سے لے گئے، پہاڑ کے پیچھے لے جا کے 70 صحابہ انہوں نے ذبح کر دی، 70 قرآن کے قاری تھے، بہانے سے لے کے گئے کہ ہمیں قرآن کے حافظ چاہیے، ہم ان سے علم حاصل کریں، آپ نے بھیج دی، انہوں نے پہاڑ کے پیچھے جا کے 70 کے 70 ذبح کر دی، 70 کے 70۔ قسم اللہ کی، زندگی میں میرے نبی اتنے رنجیدہ نہیں ہوئے۔ جب یہ خبر پہنچی تو 1 مہینہ فردی نمازوں میں قنوت نازلہ کی، یا اللہ ان کو تباہ کر دے، میرے 70 صحابہ انہوں نے شہید کر دی۔ یار غیب کا علم تھا، جان بوجھ کے بھیجے، نہیں جان خود بھیجے کہ جاؤ ان کو ذبح کر دو۔ قسم اللہ کی، جب یہ عقیدہ رکھو گے نا کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، نبیوں کی عزت بھی تب بچتی ہے، انبیاء کی عزت محفوظ تب رہتی ہے جب تم عقیدہ رکھو کہ عالم الغیب تو اللہ ہے۔ اب اس مسئلے میں اگر تم کہو کہ آپ نے نعوذ باللہ، اللہ میری توبہ، اگر آپ کو غیب تھا آپ نے جان بوجھ کے بھیجے، کیا الزام آئے گا سونے نبی پہ؟ عزت کیسے بچے گی؟ عالم الغیب کون ہے؟ قسم اللہ، وہ یہودی عورت نے جب زہر کھلایا ہے، سادی سادی باتیں ہیں نا، اس میں تو کوئی اوکی اوکی باتیں مشکل تو ہے ہی نہیں۔ زہر والا کھانا کھانے، آپ لقمہ کھانے لگے، کھایا تو جبریل نے بتا دیا، آپ نے اگل دیا، لیکن حلق تک پہنچ گیا، اس کا زہر گلے تک آ گیا، 7 صحابی بیٹھے تھے، اس نے کھانا کھا لیا، شہید ہو گئے۔ اگر غیب تھا کہ اس میں زہر ہے تو صحابی کو جان کے کھلایا ہے۔ اتنے جو پتا ہوئے یار 2 سجن کٹھے بیٹھے ہون تے ایک نو پتا ہوئے کھانے چ زہر ہے تے چپ روے، دوجا کھا جائے تے انو کی آندے ہو؟ اپنی زبانی انو کی آندے ہو؟ پیغمبروں کی عزت کی تحفظ اس میں ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ماں جی پہ الزام لگا، آگے ذکر آ رہا ہے 1 مہینہ میرے نبی پریشان ہے، روئی جا رہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے، 1 مہینہ پریشان ہے، کرم ہے۔ نعوذ باللہ، جان بوجھ کے کر رہے تھے، جان بوجھ کے کر رہے تھے، پتہ تو تھا عالم الغیب تھے۔ عزت کیسے بچتی ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔